بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن زنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن زرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 229 से 232 का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर है। तलाक दो मरतबा है, फिर या तो मारूफ तरीके से रोक लेना है या फिर खूबसूरती के साथ रुखसत कर देना है। और तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि जो कुछ तुमने उन्हें दिया था उसमें से कुछ भी वापस लो, सिवाय इसके कि दोनों को अंदेशा हो कि वो हदूदुल्लाह को कायम नहीं रख सकेंगे। बस अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि वो दोनों हदूद इलाही पर कायम नहीं रह सकते तो उन दोनों पर इस मामले में कोई गुनाह नहीं है। जो औरत फिदिया में दे ये अल्लाह की हदूद हैं, बस इनसे तजावुज़ मत करो, और जो लोग अल्लाह की हदूद से तजावुज़ करते हैं वही जालिम हैं। फिर अगर वो तीसरी मरतबा उसे तलाक दे दे तो वो औरत उसके बाद उसके लिए जायज़ नहीं है यहाँ तक कि वो औरत किसी और शोहर से निकाह न करे। बस अगर वो उसको तलाक दे दे तो अब कोई गुनाह नहीं होगा उन दोनों पर कि वो दोनों मुराजात कर लें, अगर उन दोनों को ये यकीन हो कि वो अल्लाह की हदूद की पासदारी कर सकेंगे। और ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद हैं जिनको वो वाज़ेह कर रहा है उन लोगों के लिए जो इल्म हासिल करना चाहते हैं। और जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दो और फिर वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो या तो मारूफ तरीके से उन्हें रोक लो या अच्छे अंदाज से उन्हें रुखसत कर दो। और तुम उन्हें मत रोको नुकसान पहुंचाने के इरादे से कि तुम हदूद से तजावुज़ करो, और जो कोई भी ये काम करेगा वो अपनी ही जान पर जुल्म ढाएगा। और अल्लाह की आयात को मजाक न बना लो और याद करो अल्लाह के जो अनामात तुम पर हुए हैं
اور جو اس نے نازل فرمائی تم پر اپنی کتاب اور حکمت اور اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا حقیقی علم حاصل ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں سے کہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے جبکہ وہ آپس میں راضی ہوں بھلے طریقے سے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے اس کو جو واقعتاً ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور زیادہ عمدہ ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ ایک شوہر کو 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر لینے کا حق ہے۔ ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر طلاق دے دی اور عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ شوہر سے کہا جا رہا ہے کہ 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد اب فیصلہ کر لو، یا تو اپنی بیوی کو نیکی اور بھلائی کے ساتھ گھر میں روک لو، تنگ کرنے اور پریشان کرنے کے لیے نہیں، یا پھر بھلے طریقے سے بھلے مانسوں کی طرح اسے رخصت کر دو۔ جب تم طلاق دے رہے ہو تو تم نے انہیں جو مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ ہاں اگر عورت خود طلاق مانگے اور اسے اپنا مہر چھوڑ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب مرد طلاق دے رہا ہو تو وہ اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا جو وہ اپنی بیوی کو دے چکا ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ حدود اللہ کو قائم نہ رکھ پانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواجی زندگی کے ضمن میں جو اہداف و مقاصد معین فرمائے ہیں اس کے لیے جو احکام دیے ہیں اور جو آداب بتلائے ہیں، فریقین اگر یہ محسوس کریں کہ ہم انہیں ملحوظ نہیں رکھ سکتے تو یہ ایک استثنائی صورت ہے جس میں عورت کوئی مال یا رقم فدیے کے طور پر دے کر اپنے شوہر سے خلاصی حاصل کر سکتی ہے۔ ایسے کرنے میں فریقین کو کوئی گناہ نہیں۔ مثلا عورت کا مہر 10 لاکھ تھا، وہ اس میں سے 5 لاکھ شوہر کو واپس دے کر اس سے خلا لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ روزی وغیرہ کے ضمن میں حدود اللہ کے ساتھ فلا تقربوها فرمایا تھا اور یہاں پر فلا تعتدوها ارشاد فرمایا ہے، اس لیے کہ ان معاملات میں لوگ بڑے دھڑلے سے اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پامال کر جاتے ہیں، اگرچہ قانون باقی رہ جاتا ہے مگر اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیسری مرتبہ طلاق دے چکنے کے بعد اگر کوئی شخص پھر اسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو جب تک وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اور وہ مرد اسے طلاق نہ دے اس وقت تک یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ شرعی اصطلاح میں اس کو حلالہ کہا جاتا ہے، لیکن حلالے کے نام سے ہمارے ہاں جو مکروہ دھندا مروج ہے کہ ایک معاہدے کے تحت عورت کا نکاح کسی مرد سے کیا جاتا ہے کہ تم پھر اسے طلاق دے دینا، ایسے عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تیسری طلاق کے بعد وہ عورت دوسری جگہ شادی کر لے لیکن دوسرے شوہر سے بھی اس کی نہ بنے اور وہ بھی اس کو طلاق دے دے، اب وہ عورت اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد عورت کو شاید عقل آ جائے کہ زیادتی میری ہی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہ سکی، اب دوسری مرتبہ تجربہ ہونے پر ممکن ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اب اگر وہ دوبارہ اپنے سابق شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے کہ وہ پھر اس سے نکاح کر لے۔ ازواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں اور جو احکام دی ہیں ان کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے اور تمام معاملات میں انہیں فائق رکھنا ضروری ہے۔ اس آیت کریمہ میں یعلمون کا ترجمہ ہے جو جانتے ہیں، یعنی جنہیں علم حاصل ہے، لیکن یہاں اس کا مفہوم ہے جو علم کے طالب ہیں، اور اس جگہ پر جو ہے فعل کو طلب فعل کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ۔ اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا مت کرو کہ تم انہیں تنگ کرنے کے لیے روک لو کہ میں اس کی ذرا اور خبر لے لوں، اگر طلاق ہو جائے گی تو یہ آزاد ہو جائے گی۔ غصہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا اور وہ اس لیے رجوع کر رہا ہے تاکہ عورت کو مزید پریشان کرے، اسے اور تکالیف دے۔ اس طرح تو اس نے قانون کا مذاق اڑایا اور اللہ کی دی ہوئی اس اجازت کا ناجائز استعمال کیا۔
ضروری ہے کہ احکام شریعت پر ان کی روح کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں خاص طور پر ازدواجی زندگی کے ضمن میں بار بار اللہ کے خوف اور تقوی کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر دل اس سے خالی ہوں تو تم اللہ کی شریعت کو کھیل تماشا بنا دو گے، ٹھٹا اور مذاق بنا دو گے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمتیں پانے کے بعد بھی اگر تم نے اس کی حدود کو توڑا اور شریعت کو مذاق بنایا تو پھر تمہیں اس کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اس آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو عورت طلاق پا کر اپنی عدت پوری کر چکی ہو اور وہ آزاد ہے کہ جہاں چاہے اپنی پسند سے نکاح کر لے، اس کے اس ارادے میں طلاق دینے والے شوہر یا اس کے خاندان کے لوگ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دی اور عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو اب عدت کے بعد عورت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اسی شوہر سے نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ آیت 228 کے ذیل میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ 1 یا 2 طلاق کی صورت میں شوہر کو عدت کے دوران رجوع کا حق حاصل ہے، لیکن اگر عدت پوری ہو گئی تو اب یہ طلاق رجعی نہیں رہی، بائن ہو گئی۔ اب شوہر اور بیوی کا جو رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب اگر یہ رشتہ پھر سے جوڑنا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا اور اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے۔ عدت کے اندر رجوع کی صورت میں عورت کی مرضی کو دخل نہیں، لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اسی سابق شوہر سے نکاح ثانی کر لے اور اگر چاہے تو اپنی مرضی سے کسی اور سے نکاح کر لے۔ البتہ طلاق مغلظ یعنی تیسری طلاق دینے کے بعد جب تک اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو جائے اور وہ مرد بھی اسے طلاق دے کر فارغ نہ کر دے، اس وقت تک اپنے سابق شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ جن کے اندر ایمان ہی نہیں ان کے لیے تو یہ ساری نصیحتیں گویا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہیں، جس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تم اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو بلکہ اللہ کے احکامات کو مقدم رکھو۔ مرد اور عورت دونوں کا خالق وہی ہے، اسے مرد بھی عزیز ہیں اور عورت بھی عزیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یعنی تمام مخلوق اللہ کے کنبے کی مانند ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو تو ہر انسان محبوب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ انسان اسی کی تخلیق کا شاہکار ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی کامل ہے اور خوب جانتا ہے کہ عورت کو کیا حقوق دینے چاہیے اور مرد کو کیا حقوق دینے چاہیے۔